سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ سہارا دے کے صدیق نو مصطفیٰ دے پاس لے کے آئیاں نے. سیدنا ابو بکر صدیق جو پیغمبر دے سامنے پہنچے نے, نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ویکھو کافراں نے تانوں مار کے کتنے زخم پہنچائے. فرمایا محبوبہ مینوں چھڈو, دسو تہاڈا کی حال ہے. اپنی کوئی پرواہ نہیں صدیق نو پرواہ تے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو بڑا وفادار کوئی کائنات اندر گزریا تے پیش تے کرونا کیوں بکواس کر دے. صدیق دے بارے وہ صدیق تو عظیم ترین انسان ہے. میں اپنا مقام صحابیت دی جس انسان تو ابتدا ہوئے اس کو ابو بکر صدیق کیا جاتا ہوئے. قرآن نے جس بندے نو صحابی آکھیا ہوئے ابو بکر صدیق ہے. اسیاں نے عمر صحابی نے, سیدنا عثمان صحابی نے, سیدنا علی المرتضی صحابی نے, سیدنا حسن و حسین صحابی نے, دیگر صحابہ رسول موجود نے. لیکن میں کیا کرنا وا, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, دیگر صحابہ رسول نو اصحاب رسول نے صحابی آکھیا ہوئے. محدثین تابعین تبع تابعین نے صحابی آکھیا ہوئے. کائنات اندر صحابہ کرام اندر واحد شخصیت ابو بکر صدیق دی ہے جس نو قرآن نے صحابی آکھیا ہوئے, جس نو قرآن نے صحابی کیا ہوئے. اے درجہ کیویں ملیا ہوئے, اے شرف تے وصف کیویں نصیب ہویا. توجہ فرمانا, من النبیین والصدیقین, نبوت نال صدیق کیویں جڑیا ہوئے. آخر کار مکہ پاک اندر رہندے ہوئے نبی علیہ السلام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم و ستم دی انتہا ہو رہی ہے. دیگر صحابہ رسول تے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. وقت آیا اللہ نے محبوب علیہ السلام نو ہجرت دا حکم دے چھوڑیا ہوئے. توجہ فرمانا, جو ہجرت دا حکم ملیا ہوئے نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ول ٹر پے نے. صدیق دے دروازے تے مصطفیٰ پہنچے نے, دستک دتی. صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نے. دروازہ کھولیا, محبوب علیہ السلام اندر گزاریا ہوئے. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جی یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, میں ایک خاص گل کرنا چاہنا, میں راز دی گل کرنا چاہنا. اپنے گھر دے سارے افراد نو الگ کر دے وہ, اج خاص راز دی گل کرنی ہے. صدیق نے جڑا جواب دیتا ہے کمال ہی کر دیتی ہے. فرمایا محبوب جی جیڑی بھی گل کرنی ہے سب دے سامنے کرو. ابو بکر صدیق ہی نہیں, صدیق دا سارا خون محمد مصطفیٰ دا وفادار راز باہر نہیں جائے گا. محبوبہ صدیق تے صدیق دی اولاد مر سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ دا راز باہر بیان نہیں ہوئے گا. صرف صدیق ہی نہیں, صدیق دا خون بھی محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے. کتنا وفادار ہے, توجہ کرنا. جدوں نبی علیہ السلام تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, ایک 100 اونٹ دا اعلان ہو چکیا سی. جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دے انہاں دا سر لیا دے 100 اونٹ ملے گا. جڑا نال ابو بکر نو بھی قتل کر کے انہاں دا بھی سر لیا دے اس نو بھی 100 اونٹ ملے گا. انعام دا اعلان ہو گیا, سر دی قیمت لگ گئی ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی دیگر کفار تلاش کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام تلاش کر دیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے. میں کوئی شک نہیں, ہجرت دی رات سیدنا مولا علی المرتضی محبوب نے اپنے بستر تے سلایا ہوئے. علی تے محفوظ سن بستر تے سو گئے. خطرے دی رات, خطرے دے سفر اندر کہ حملہ ہو جائے گا, گردناں تن تو جدا ہو سکتیاں نے. نال نکلیا ہوئے تے ابو بکر صدیق ہے. جدو کفار تدبیر کر رہے سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دی, رب تدبیر کیتی ہے محبوب جی کافر تانوں مارنا چاہتے ہیں, صدیق تانوں بچا کے لے جائے گا. محبوبہ کافر تہاڈی تلاش اندر نکلن گے. اپنے گھر اندر علی نو سلا دو بستر تے, خود نکلو صدیق ول جاؤ. صدیق تہاڈا پہرے دار بن کے تہاڈے نال چلے گا. نبی علیہ السلام جنال کتنا وفادار گھرانہ صدیق دا. توجہ کرنا, جو بات سمجھا کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہنا. ابو جہل تے دیگر کفار تلاش کر دے نبی علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے, محبوب نہ ملے. تے ابو جہل تے نال دے کافر کہن لگے جے محمد مصطفیٰ اپنے گھر اندر نہیں تے پھر ابو بکر وال ہون گے. میں کیا کرنا, پرانا کافر جاندا سی اگر محمد مصطفیٰ اپنے گھر اندر نہیں تو صدیق دے پاس ہون گے. چوٹی دا کافر ابو جہل بھی جاندا سی محمد مصطفیٰ دی دوستی ہے, تعلق ہے, سب تو بڑھ کے تو ابو بکر صدیق نہ ہے.
صدیق کا بچپن محمد مصطفیٰ سے گزرا ہے، جوانی محمد مصطفیٰ سے گزری ہے، زندگی محمد مصطفیٰ سے گزری ہے۔ میں کہتا ہوں موت بھی آئی ہے صدیق کو، موت کے بعد قبر بنی ہے صدیق کی، محمد مصطفیٰ کے ساتھ بنی ہے۔ یاد رکھو رب کی زمین پہ سب سے بڑی شخصیت محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں میں سب سے بڑا وفادار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو صدیق کے ایمان پہ شک کرے وہ خود بے ایمان ہو سکتا ہے، جو صدیق کی تکفیر کرے وہ خود کافر ہو سکتا ہے۔ صدیق کے ایمان میں، صدیق کی وفاداری میں، صدیق کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ہم جیے گے بھی صدیق کی زندگی کو بیان کریں گے، صدیق کی عظمت کو بیان کریں گے۔ میں کہتا ہوں اس دن سے پہلے ہمیں مر جانا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں صدیق کی کوئی توہین کرے، ہم صدیق کا دفاع نہ کر سکے۔ رافضیت کی زبان کھل چکی ہے، اللہ کی توفیق اور رحمت سے اہل السنہ اہل الحدیث جاگ چکے ہیں۔ جو رافضی صدیق کی توہین کے لیے آگے بڑھے گا، جو گندی زبان صدیق کی توہین میں چلے گی، اس زبان کو کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ ہم اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم محمد مصطفیٰ کی توہین برداشت کریں گے، نہ صدیق سے لے کے آخری صحابی تک کسی ایک صحابی کی بھی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے۔ کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے۔ کوئی ہمیں متشدد کے، کوئی لامذہب کے، کوئی ہمیں فرقہ پرست کے ہر طعنہ قبول ہے، لیکن صحابہ رسول کی عزت پہ، عظمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو صدیق کی توہین کرے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اما عائشہ صدیقہ ازواج رسول کی اہل بیت کی، سیدنا علی کی توہین کرے، وہ خیر کی ہم سے توقع رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک پاکستان پیارا ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، لیکن صدیق کی عظمت سے پیارا نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے امن کے داعی ہیں، 2-3 سال سے بڑے بڑے چیزیں برداشت کی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں شان صدیق بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ناموس صحابہ کا جو بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، صرف گورنر پنجاب کے دستخط باقی ہے۔ گورنر پنجاب سے گزارش کریں گے، اللہ کے بندے ملک میں امن چاہتے ہو، ناموس صحابہ کے اس بل پہ تم بھی دستخط کر دو تاکہ ملک میں قانون بن جائے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی، سیدنا عمر کی، سیدنا عثمان، سیدنا علی کسی بھی صحابی رسول کی توہین کرے، گستاخی کرے، وہ قانون کے کٹہرے میں اس کو لایا جائے، اس کو قرار با کے سزا دی جائے تاکہ ملک کا امن قائم رہ سکے۔ اس ملک میں صدیق کے وفادار بستے ہیں، یہ صدیق کے محبین کا ملک ہے، یہ صحابہ محمد کے غلاموں کا، وفاداروں کا ملک ہے۔ ہم یہاں کسی ایک صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ابو جہل تلاش کرتے آیا، سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے دستک دیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی لخت جگر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئی نے۔ ابو بکر کہنے لگا اے اسماء 10 ابو بکر کتنے نے؟ ابو جہل کہنے لگا اے اسماء 10 ابو بکر صدیق کدھر نے؟ اسماء بنت ابی بکر بیٹی کس دی ہے؟ ابو بکر صدیق دی۔ صدیق سچے نو کہندے نے۔ اسماء بنت ابی بکر کہنے لگیاں میرے علم اندر ابو بکر کتنے نے، محمد مصطفیٰ کتنے نے؟ جھوٹ بولنا نہیں تے دسنا بھی کوئی نہیں، دسنا بھی کوئی نہیں، کیونکہ راز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جھوٹ بولنا کوئی نہیں، کیونکہ میں بیٹی ابو بکر صدیق دیاں۔ سچے دی بیٹی ہو کے جھوٹ کی میں بولا؟ ابو جہل نے تشدد بھی کیا، اسماء بنت ابی بکر تے بتلا ابو بکر صدیق اور محمد مصطفیٰ کہاں نے؟
اسماء بنت ابی بکر تشدد برداشت کیتا ہے لیکن راز اٹھ نہیں کیتا تے جھوٹ بھی نہیں بولیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جدو نبی علیہ السلام صدیق دے گھر اندر آئے سن کی فرمایا صدیق گھر دے جیاں نو الگ کر دے وہ راز دی گل کرنی فرمایا محبوبہ سب دے سامنے بیان کرو صدیق دا سارا خون محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میرے اللہ نے ہجرت دا حکم دے چھوڑیا وے تے فرمایا یا رسول اللہ تسی ہجرت کر کے ٹر جاؤ گے میں ابو بکر دا کی بنے گا میں تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکاں گا میں محبوبہ تہاڈی جدائی کیویں برداشت کراں گا یار صدیق کیویں پیغمبر دی جدائی برداشت کر سکتے سن او تنا لکڑی دا جڑا ستون ہے جڑا تنا جس طرح ٹیک لگا کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماندے نبی علیہ السلام واسطے جو منبر بن گیا آپ نے اس تنے تو جدائی اختیار کیتی ہے ایک کھجور دا خشک تنا بلک بلک کے رومن لگ گیا سی میں نہ کھجور دا خشک تنا بھی پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا جدو مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر مینوں ہجرت دا حکم مل گیا وے فرمایا یا رسول اللہ میرا پھر کیا بنے گا میں کیویں تواڈے بغیر رہ سکاں گا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو میں آیا ہی تواڈے بھلے اس واسطے ہاں رب نے فرمایا جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مینوں رب نے فرمایا محبوبہ ابو بکر نوں نال لے لو تے پھر ہجرت کرو صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا رب نے میرا عرش سے نام لیا ہے پہچانو ابو بکر صدیق کو فرمایا یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا کہ ابو بکر نو کہو ابو بکر نو کہو آؤ ہجرت پہ چلیے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے عرش تے تیرا نام لیا وے اور جس کا نام رب عرش تے لے تسی اس صدیق نو گالیاں دے وہ حیا نہیں دے آندا تمہیں برا کہنے کے لیے صحابہ رسول ہی ملے ہیں صدیق ہی ملے ہیں تواڈیاں گندیاں زباناں گالیاں دینے تے گستاخی کرن تے توہین کرن تے اتر ہی آئیاں نے کائنات اندر کوئی برا انسان نہیں ہے فرعون نہیں گزرا برا اس نو برا کہہ لو ابو جہل موجود ہے ابو لہب موجود ہے وقت دے بڑے بڑے کافر موجود نے بڑے بڑے گندے زندیق مرتد موجود نے اگر تواڈیاں زباناں گالیاں نکالن تے گستاخ جناب علی مجبور نے اگر تسی گالی دینے تے آگے ہو تے فرعون نو گالی دے لو ابو جہل نو گالی دے لو اگر گالیاں دینیاں وقت دے برے لوگوں نو گالیاں دے لو محمد مصطفیٰ دے پکیزہ صحابہ نو معاف کر دو نہیں تو سن لو اگر تواڈیاں گندیاں زباناں اصحاب محمد کی توحید تے مجبور نے اہل سنہ اہل الحدیث کی زباناں اصحاب محمد کی عظمت بیان کرنے تے مجبور یہ زبانیں کٹ تو سکتی ہیں اصحاب محمد کی شان بیان کرنے سے نہیں رک سکتی فرمایا یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا فرمایا ہاں ابو بکر رب نے تواڈا نام لیا ابو بکر نو نال لے پھر نال لے کے چلے تو کیسا چلے کمال ہے وا صدیق تم چلے اللہ نے تمہاری چال کا ذکر کر دیا تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ نکل کے ساتھی بنے اللہ نے تمہیں رہتی دنیا کے لیے قرآن میں ساتھی صحابی ذکر کر دیا اور گھر ٹرن لگے تھے قرآن فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے نکلے چل دیا پہاڑی دے قریب پہنچے نے اور غار تے پہنچنا میں اونچائی دا فاصلہ وا صدیق رضی اللہ عنہ تواڈی عظمت نو سلام اے پورا مجمع تواڈی عظمت نو سلام پیش کردا ہوئے جتھے لیٹے ہو اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہن بلندی چڑھی اج بھی جاؤ اس غار دا جا کے منظر ویکھ لو اس دور دے اندر سیڑھیاں بھی بن چکیاں نے راستہ ہموار بھی ہو چکا ہوئے پھر بھی جڑے لوگ گئے نے جان دے نے بڑا طاقتور انسان نوجوان انسان بھی جدو اوپر غار تک پہنچتا ہے ہمت ہار جانا ہوئے بڑے گھنٹیاں دا سفر ہے سانس چڑھی ہوندی ہے پانی دیا بوتلاں ہتھاں اندر پڑیاں نے راستہ بھی ہموار سیڑھیاں بڑیاں نے پھر بھی انتہائی مشکل ترین راستہ ہے وا صدیق تواڈی عظمت نو سلام ہے رات دے وقت دے اندر نبوت دا وزن اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غار اندر پہنچ گئے سیدنا ابو بکر جدو غار دے منہ کے پہنچے نے اے نہیں فرمایا یا رسول اللہ اندر آؤ کٹھے داخل ہوئے فرمایا یا رسول اللہ تساں ٹھہرو تے میں ابو بکر غار دا جائزہ لے لاں تسی ٹھہرو تے میں محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڑے واسطے غار صاف کر لوا. غار اندر صدیق پیغمبر دے نال نے, سیدنا ابو بکر صدیق پیغمبر دے چوکیدار پہرے دار وفادار بن کے نال نے. ابو جہل دے کافر تلاش کردے کردے ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ نو غار دے منہ اگے پہنچ گئے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق دی گود اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے نے. واللہ تیری شان تو قربان, رب جانتا سی کالا آئے گا صدیق نو محمد مصطفیٰ تو جدا کرے گا. فرمایا ویکھو منظر غار اندر کوئی تیسرا نہیں, یا محمد مصطفیٰ یا ابو بکر صدیق ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو دا ذکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا ابو بکر صدیق دی گود دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام فرما رہے سو رہے نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی نظر پئی ہے کہ کافر آگے نے غار دے منہ تے, جے نہ اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے اسی نظر آ جاواں گے. صدیق غم کیتا وے, صدیق پریشان ہوئے نے, غمگین ہوئے نے. غم ہوندا ہے دوسرے دی وجہ تو, جدوں دوسرے دی بندہ فکر کرے اس نو غم آکھیا جاندا وے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں پریشان ہوئے نے, غمگین ہوئے نے, اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کہ کتے نبی علیہ السلام تے میرے تے نظر نہ پہ جاوے, ہائے پیغمبر نو کدے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے من کفار مکہ. صدیق دی اکھ چوں آنسو نکلیا وے, پیغمبر دے رخساراں تے گریا وے. محبوب علیہ السلام دی اکھ کھل گئی ہے. فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے جے؟ فرمایا محبوب دی کافر آگے غار دے منہ تے کھڑے ہو گئے نے, جے نہ پیراں ول ویکھ لیا تے اسی نظر آ جاواں گے. فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوندے جے؟ ایک میں تے تسی اسی دوواں تے ساڈے نال تیسرا اللہ وے نا. اے ابو بکر کیوں پریشان ہوندے جے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق پیغمبر دا وفادار ہے, صدیق پیغمبر نہ زندگی دے یام گزارے نے. جدو ہجرت سفر دے اگے نکلے نے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کدے نبی پاک دے اگے چل دے نے, کدے پیچھے آ جاندے نے, کدے سجدے تے کدے کھبے. کیوں اس طرح کفی جاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی فرماندے نے میں تا اگے پیچھے ہو کے چلنا وا, اگے چلنا وا, خیال آندا کہ کوئی پیغمبر تے پیچھے حملہ نہ کر دے وے, جلدی نہ پیچھے آ جانا وا. جدو پیچھے نہ پھر خیال آندا وے کوئی پیغمبر تے ادھر حملہ نہ کر دے, پھر ادھر آ جانا وا. جدو ادھر چلنا خیال آندا کوئی ادھر آ کے حملہ نہ کر دے. اے وفا جے ابو بکر صدیق دی پیغمبر دے نال. فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پھر وقت آیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر مدینہ پاک اندر پہنچے نے, پھر زندگی گزاری پیغمبر دے نال. وقت آیا محبوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے, صدیق خلیفہ بلا فصل بن گئے نے, 2 سال خلافت کی ہے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے موت دا وقت آ گیا ہوئے. صحیح بخاری پڑھیے, مسند احمد پڑھیے, دیگر کتب حدیث کھولیے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی خلیفہ بلا فصل سسر مصطفیٰ محسن امت رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا کو تشریف لے جا رہے ہیں. زندگی دا آخری دن ہے. صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, اماں جی سیدنا ابو بکر دی لختے جگر نے, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیاں نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ دی گود اندر سر رکھے. توجہ فرمانا, غور کیجئے. نبی علیہ السلام جدو دنیا تو تشریف لگے سن, زندگی دے آخری وقت دے اندر پیغمبر دا سر کی دی گود اندر سی؟ امی عائشہ دی گود دے اندر. اما عائشہ دی گود اندر پیغمبر دا زندگی دے آخری وقت سر سی. بحثیت بی بی سن اما عائشہ صدیق دنیا تو جا رہے آخری وقت ہے. صدیق دا سر پاک دی اما عائشہ دی گود دے اندر ہے. بیٹی دی حیثیت دے نال سیدنا صدیق اپنی بیٹی عائشہ دی گود اندر سر رکھیا ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا بیٹی عائشہ؟ جی ابا جی. فرمایا بیٹی آج دن کی ہے؟ فرمایا ابا جی آج دن سوموار دا ہے. فرمایا بیٹی جس دن پیغمبر وفات پائی ہے اس دن کیڑا سی؟ فرمایا ابا جی اس دن بھی سوموار
اتوار دا دن سی فرمایا عائشہ بیٹی مینوں امید ہے اللہ اج مینوں میرے پیغمبر محمد مصطفی نال ملا دے گا سیدنا ابوبکر صدیق کے جملے کہہ رہے ہیں غور کرنا جدوں نبی علیہ السلام دنیا تو گئے نے گود اما عائشہ صدیقہ دی ہے صدیق دنیا تو جا رہے ہیں گود اما عائشہ صدیقہ دی ہے جس دن پیغمبر وفات پائی ہے اس دن بھی دن سوار دا وے جس دن صدیق وفات پائی ہے اس دن بھی دن سوار دا وے نبی علیہ السلام اس دنیا تو گئے تے آپ دی عمر مبارک 63 سال ہے جس دن صدیق دنیا تو گئے نے صدیق رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک بھی 63 سال ہے اگلے الفاظ تے توجہ فرمانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو باپ دی کفیت ویکھی ہے ہن زندگی وفا نہیں کرے گی جانتے ہو نا بیٹیاں باپ میں کتنی محبت کر دیاں نے بیٹیاں کتھوں باپ دی جدائی برداشت کر دیاں نے اما فاطمہ الزہرا نے پڑھ لو نبی علیہ السلام دنیا تو گئے سن تے آپ کی حالت کفیت کی سی پھر نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد اما فاطمہ الزہرا 6 ماہ زندہ رہیاں تے کسے اما فاطمہ مسکراندیاں بھی نہیں ویکھیا روندیاں رہندیاں سن اما فاطمہ الزہرا ادھر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ صدیقہ دے سامنے باپ دنیا تو ابوبکر صدیق جا رہے ہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کے تار رو پیاں نے سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹی عائشہ روندی کیوں پئی جے اے تے اللہ دا امر پورا ہو جائے گا میں اللہ دے نال ملاقات دا تمنا کرنا وا اما جی عائشہ صدیقہ فرمانے لگیاں اے ابا جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں روندی اس وجہ تو پیاں تسی دنیا تو جا رہے ہو 2 سال خلافت کی تھی ابوبکر رضی اللہ تعالی نے خلیفہ رسول بھی نے خلیفہ المومنین خلیفہ المسلمین نے خلیفہ بلا فصل نے ابا جی 2 سال خلافت بھی کی تھی لیکن دنیا تو جا رہے تھے گھر دے اندر تانوں کفن دین واسطے نواں کپڑا بھی موجود کوئی نہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے جڑا جواب دیتا ہوئے کمال کر دیتی ہے توجہ میری طرف کیجیے فرمایا بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے اندر رومن والی کیڑی بات ہے اے بیٹی عائشہ نواں کپڑا دے زندیاں واسطے ہوتا ہوئے اے عائشہ اگر میں وفات پا جاواں یا میں جدوں وفات پا جاواں اے عائشہ بیٹی اے نا کپڑے اندر ہی مینوں کفن دے دینا اللہ نے چاہا تے جنت دا لباس عطا کر دے گا فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ترین انسان نے جنہاں دا مصطفیٰ نا بچپن بھی گزرا جوانی بھی گزری جنہاں دا پیغمبر نا عمر گزاری ہے صدیق وفات پائی ہے قبر بننے دی باری آئی ہے غور کرنا آخری الفاظ تے مصطفیٰ دی قبر کہاں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری کتاب الحوض کے الفاظ میں نبی پاک نے فرمایا میرے منبر تو لے کر کے میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک جتنی جگہ ہے اے جنت دا ٹکڑا ہوئے مصطفیٰ وفات پائی ہے آپ دی قبر مبارک ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے اندر بن گئی ہے زندگی صدیق نے مصطفیٰ نہ گزاری ہے دنیا تو گہنے تے پیغمبر نہ کیویں رب نے ملا دیتا ہوئے من النبیین والصدیقین نبی تے صدیق نبی اور صدیق توجہ فرمانا سیدنا ابوبکر وفات پائی ہے قبر بنن دی باری آئی صدیق دی قبر کتے بنے گی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر بنی ہے مصطفیٰ دی قبر مبارک دے نال جنت دے ٹکڑے اندر صدیق دی قبر بنی ہے میں کیا کرنا رافسی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے اور صدیق دے بارے کہنے والوں نعوذ باللہ صدیق مومن نہیں صدیق جنتی نہیں میں اللہ تواڈیاں اکھاں اندھیاں ہو چکیاں نے گمراہی دی وجہ تو کفر اور ضلالت دی وجہ تو اگر اکھاں اندر بینائی موجود ہوئے اگر نور موجود ہوئے ایمان موجود ہے دین موجود ہے جاؤ جا کے دیکھو مدینہ پاک اندر ریاض الجنہ اندر پہنچو روضہ رسول تے پہنچیے آج بھی سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق دیا قبرہ آج بھی جنت اندر نے رب دے علم اندر سی کالا آئے گا صدیق عمر دے جنتی ہونے دے انکار کرے گا رب نے دنیا تے صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ دیا قبرہ پیغمبر دے ساتھ پیغمبر دے جناب علی نال آپ دے پہلو اندر جنت دے ٹکڑے اندر بنوا کے پوری دنیا نو بتلا دیتا کہ ابوبکر صدیق آج بھی جنت اندر ہے قیامت کا دن ہوئے گا پیغمبر علیہ السلام جو اٹھ
اٹھن گے قبراں کھولیاں جان گیاں سب تو پہلے مصطفیٰ دی قبر کھلے گی نبی دے نال صدیق اٹھے گا صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر کھلے گی پھر وقت آئے گا جدو حوض کوثر تے پیغمبر ہون گے نال صدیق ہون گے پھر جنت داخلہ ہوئے گا پہلے مصطفیٰ داخل ہوں گے پھر صدیق داخل ہوں گے اللہ کو دعا ہے اللہ من اور اصحاب رسول دی محبت اندر زندہ رکھے اسی تے موت نصیب فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین